محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ اس کی احسان مندی کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن جل جلالہ رب سبحانہ و تعالیٰ
جس نے اپنے بارے میں ہمیں یہ فرمایا ہے کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور جس نے ہمیں اپنے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی عظیم اور وسیع رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ساری مخلوقات پر عام ہے، خاص طور پر یہ رحمت انسان کے ساتھ ہے، اور اس خاص رحمت کی ابتدا انسان کے وجود کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں، اس کی گروتھ میں، اس کی تکریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر سپیریورٹی عطا فرمائی ہے اور اسے آنر بخشا ہے، اور یہ الرحمن الرحیم کی بے پناہ رحمت کا ہی اظہار ہے کہ اس نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے اور اسے وہ باتیں سکھائی ہیں جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا، اور اپنی زندگی میں جن باتوں کو جاننا اس کے لیے ضروری تھا ان سب باتوں کی نالج الرحمن الرحیم نے انسان کو دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار قرآن مجید کا نزول ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر اتارا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اپنی رحمت اپنے کلام کے ذریعے سے ہم پر کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر کی، بلکہ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا گیا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، انسپائر کیا گیا، انکریج کیا گیا ثواب کے وعدوں کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کے تمام طور طریقے، ان کے تمام انٹریکشنز، ان کے سارے معاملات اگر آپ ایک لفظ سے ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے رحمت، کمپیشن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ طریقہ کار تھا، یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا دوسرے انسانوں کے ساتھ، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں اسلام کو سب کے محبوب بنا دیا، اسلام پر چلنا سب کے لیے آسان کر دیا، انسپائر کر دیا ان کو۔ ایک اتنا امیزنگ ریولوشن تاریخ انسانی نے دیکھا جس کی بنیاد رحمت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ادب آداب اور جو حقوق و فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کے اندر جو روٹ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ کمپیشن، وہ جذبہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ کریں وہ۔ اور امیزنگ بات یہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو علم عطا فرمایا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے انسانی نالج میں، سائنس میں جو پروگریس ہوئی ہے وہ امیزنگ ہے۔ یعنی اس کے بعد سے جو انسان کی تاریخ کے جو ادوار آتے گئے، اور پھر اب اور آئندہ بھی آنے والے ادوار میں علم جو ہے، سائنس جو ہے، وہ ہمیں زندگی کے وہ تمام پہلو کے اوپر روشنی ڈالتی جائے گی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے روشن کیے ہیں۔ مثلا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کا کتاب الادب، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس جذبہ رحم کو چینل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے چینل کیا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ویک سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح رحمت کا معاملہ کیا، رائٹ۔ اور لاسٹ ویک بھی ہم نے دیکھا کہ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شروع میں ہم نے دیکھا تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ جانوروں کے اوپر رحم، پڑوسیوں کے اوپر رحم، اسی تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جذبہ رحمت کا اظہار کرنا، اس کے لیے بہت سارے اجر و ثواب دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسپائر کیا۔ اور اللہ الرحمن الرحیم کی رحمت ہے کہ انسان کی زندگی میں ہیومن جو نالج ہے، جو کہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے، تھرو ایکسپیرینسز، تھرو آبزرویشنز، ڈفرینٹ ریسرچز ہو رہی ہیں، اسٹڈیز ہو رہی ہیں،
اور خاص طور پر سائیکالوجی کی فیلڈ میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے بتائے گئے ہیں یہ کس طرح ہمارے اپنے لیے ہی بینیفیشل ہیں۔ مثلاً سائیکالوجی کی دنیا میں ہمارے لیے جو سب سے بہترین چیز کنسیڈر کی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ ریسنٹ ریسرچز یہ بتا رہی ہیں اباؤٹ کمپیشن، وہ ہمیں یہ بات کو ریمائنڈ کرا رہی ہیں کہ یہ جذبہ رحم کا اظہار جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، وہ چاہے والدین کے ساتھ ہے، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، چاہے نیبرز کے ساتھ ہے، چاہے دوستوں کے ساتھ ہے، چاہے اجنبی کے ساتھ ہے، چاہے کسی کافر کے ساتھ ہے، چاہے کسی جانور کے ساتھ ہے، چاہے انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، وہ دراصل ہماری اپنے ہی لیے، ہماری اپنی بہتری کے لیے، ہماری اپنی ویل بینگ کے لیے بہت کرٹیکل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ جو ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، لوگوں کے ساتھ رحم کرنا، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بیسیکلی یہ انسان کی اپنے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور پچھلے دفعہ بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ کس طریقے سے صلہ رحمی جو ہے وہ عمر بڑھاتی ہے اور رزق کی کشادگی کرتی ہے۔ تو ریسرچرز آج یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ مہربانی اور رحمت کا سلوک دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ زیادہ خوش رہتے ہیں، آپ زیادہ مطمئن رہتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو رہتا ہے، اور آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ کر جاتا ہے، یعنی وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم لوگوں کے ساتھ نیگیٹو ہوتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، ایک کے بدلے 10 سناتے ہیں، یا نہیں بھی برا کر رہے ہیں لیکن اچھا بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ چیز ہمارے امیون سسٹم کو ویک کر دیتی ہے۔ اور جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے جذبہ رحم کو اوپر لے کے آتے ہیں، اس کو چینل کرتے ہیں اپنے رویوں کے اندر، تو یہ چیز ہماری اپنی فزیکل ویل بینگ، ایموشنل ویل بینگ، سائیکولوجیکل ویل بینگ، مینٹل ویل بینگ اور ہماری اسپرچول ویل بینگ کے لیے بہت بہت ہی بینیفیشل ہے۔ تو یہ علم جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمارے اوپر اوپن کیا، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انیبل کیا کہ وہ ریسرچز کے ذریعے سے اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ انسپائر ہوں، وہ موٹیویٹ ہوں، اور وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم اور مہربانی کا سلوک کریں۔ تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احسان مندی کے احساس کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہوئے آج کی احادیث ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک چھوٹی سی بات جو کہ سائیڈ نوٹ کے طور پر ہو، کہ ہم یہ جو پریکٹس کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہم دیکھ رہے ہیں، انسپریشنز دیکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کریں گے۔ اس پر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ سائنٹیفک ریسرچز بتانے کا مقصد اس کو ویلیڈیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنی ہے، انہینس کرنی ہے، تاکہ ایک کام کرتے ہوئے ہمارے اندر پوری طرح اس بات کا یقین موجود ہو کہ اس کے یہ بینیفٹس اور مجھے ملیں گے، رائٹ؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریسرچز بتانا یا اسٹڈیز کے جو نتائج ہیں وہ بتانا کسی طریقے سے ویلیڈیٹ ہم کریں، نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا، جس طرح کہہ دیا، وہی ہمارے لیے ہر اعتبار سے بینیفیشل ہے۔ تو اس بات کو بہت واضح رہیے گا اس بات میں کہ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانا ہے، رائٹ؟ آج کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم احادیث شروع کر رہے ہیں۔ باب رحمت الناس والبہائم، لوگوں پر اور حیوانات پر رحم کرنا، یعنی compassionate with people and with animals۔ بہت بیوٹیفل احادیث ہیں، اور جو کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا ایک طرح سے ہمیں انسپائر کریں گی کہ ہم کس طریقے سے اس جذبہ رحم کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس جذبہ رحم کے اندر وہ اور کیا چیز ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں۔ تو حدیث کا نمبر ہے 6008۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی سلیمان مالک ابن الحویرثی قال۔ امام بخاری اپنے ٹیچر مسدد سے رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ٹیچر اسماعیل سے، وہ ایوب سے، وہ ابی قلابہ سے، وہ ابی سلیمان مالک بن الحویرث سے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ ہم نوجوان تھے،
اور ہم عمر تھے، یعنی ایک گروپ آف ینگسٹرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں یہ ابی سلمان مالک بن الحویرث شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن قیام کیا، 20 راتیں قیام کی، یعنی 20 دن قیام کیا، یعنی دین سیکھنے آئے تھے، مدینہ کے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے، 20 ڈیز تقریباً رہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَظَنَّا أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ ہمیں اپنے اہل خانہ یاد آ رہے ہیں، یعنی ہم اپنی فیملیز کو مس کر رہے ہیں۔ وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہماری فیملیز کے متعلق پوچھا جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فیملیز کے بارے میں بتایا کہ پیچھے اور کون کون ہے فیملی میں، رائٹ؟ وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل اور بڑے مہربان تھے، رائٹ؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال سن کر فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، فعلموہم ومروہم، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں سکھاؤ اور پھر انہیں اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور پھر تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے، یعنی علم تو نالج تو سب کی یکساں تھی، تو پھر امامت کون کرائے گا؟ وہ جو عمر میں سب سے بڑا ہو، رائٹ؟ تو یہاں پر اس حدیث میں بہت بیوٹیفل بات امپریشن کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا کہ کچھ ینگسٹرز ان کے پاس دین سیکھنے آئے، 20 ڈیز تک رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فظننا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فیل کی کہ ان کو اپنی فیملیز یاد آ رہی ہیں، یہ لوگ اپنی فیملیز کو مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی فیملیز کو مس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے ان کی یہ ضرورت سمجھ گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایمپتھی رکھتے تھے دوسرے انسانوں کے حوالے سے، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دیکھیے کس طرح رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ رقیقاً رحیمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہت مہربان تھے، بہت نرم تھے، اور کمپیشن کے اندر ایک جو چیز ہوتی ہے نہ صرف مائنڈفلنس ہوتی ہے بلکہ ایمپتھی بھی ہوتی ہے، اور ایمپتھی کیا ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی جو فیلنگز ہیں یا دوسروں کے حوالے سے ان کی جو سچویشن ہے اس کو آپ ایمپتھائز کرتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا فیل کر رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے، یعنی یہ بہت بنیادی کوالٹی ہے۔ آج کے دور میں جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑی لیکنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مہربانی اور رحمت خاندانوں سے اور اوور آل ہماری سوسائٹی سے نکل گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم ایمپتھی نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو۔ زیادہ لوگوں کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا فیل کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ انتہائی بے رحمی کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس میں سبھی کا حال یکساں ہے، یعنی یہ نہیں کہ دین والے کوئی رحمت والے ہوں گے یا ایمپتھی کرتے ہوں گے، نہیں، وہ بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغیر بتائے ان ینگسٹرز کی ضرورت کو سمجھ گئے، اور یہی چیز مجھے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے، والدین ہوں یا ٹیچرز ہوں یا بڑے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ان سب کو اپنے چھوٹوں کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے نرم اور کتنے مہربان ہیں اور کتنا ایمپیتھائز کرتے ہیں، ان کے شوق، ان کی ضروریات، ان کے احساسات کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کر لیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اداس ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں، ان کو سجیسٹ کیا کہ وہ گھر واپس جائیں، اور گھر جا کر وہ کیا کریں، جو کچھ بھی سیکھا ہے، اور وہ جو کچھ سیکھا تھا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیے تھے، انہوں نے کوئی پریزنٹیشنز نہیں بنائی تھی، ان کو کوئی بکس نہیں دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی سیکھا تھا اور پریکٹیکلی دیکھ کر سیکھا تھا۔
ٹھیک ہے، تو کیا حکم دیا کہ جا کے ان کو بھی سکھائیں، اور جب وہ سیکھ جائیں تو ان کو کہیں کہ اس پر عمل کریں، اور نماز اس طرح پڑھیں جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر کوئی ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کر لے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ مہربانی کی جا رہی ہے. آپ میں سے جو لوگ ٹیچرز ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا ایک امپورٹنٹ سبق ہے، اور وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچر کو انتہائی مہربانی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. رائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک نیچرل نیڈ کو دیکھی اور پھر اس کو فیل کیا اور ان کو پھر اجازت دے دی. ان کو ٹانٹ نہیں کیا، ان کو تانا نہیں دیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں انہیں بھی اور سیکھنا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، بلکہ جتنا سیکھ لیا تھا اتنا جا کر سکھائیں. ٹھیک، تو اسی طرح ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کے جو پرٹیکولر حالات ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے ان کو ایکسکیوز دینی چاہیے کہ ان کے تاکہ وہ اپنے پرٹیکولر سچویشن کے اندر اس کو ہینڈل کر سکیں بہتر طور پر. رائٹ، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح جنرلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ دوسروں کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو ایکسکیوز کر دیا اس کام سے جس وجہ سے وہ آئے تھے. رائٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہمیں ملتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اس جذبہ رحم کے اوپر دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے. رائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے پر رحم نہ کرو. تو رحم کرنا دوسرے پر انسان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ تمام سچویشنز جس میں ہم دوسروں کے اوپر بے رحم ہوئے ہوتے ہیں ان تمام سچویشنز میں ہم مومن نہیں رہتے. رائٹ، تو چھوٹے لوگوں پہ، چھوٹی عمر کے لوگوں پر، اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، عمر میں جو چھوٹے ہوں آپ کے، ان کے ساتھ نرمی، شفقت، رحمت، رعایت، ان کی کمزوری کی رعایت ضروری ہے. اسی طرح بڑوں کی عزت وہ بھی ضروری ہے. اور یہ رحمت اور مہربانی یہ ہر انسان کے ساتھ ہونی چاہیے. رائٹ، عام طور پر جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ یا تو اپنی فیملی والوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی کرتے ہیں، یا پھر اپنے جاننے والوں کے ساتھ، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جن لوگوں کو وہ نہیں جانتے یا جو لوگ ان کی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے ساتھ لوگ عام طور پر رحمت اور مہربانی نہیں کرتے. رائٹ، تو کوئی بھی انسان جو کسی بھی رول میں ہے، کسی بھی پروفیشن میں ہے، مثلاً اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ بچوں کے ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ ہر بچے کو اس طرح ٹریٹ کریں گے اور اس طرح اس کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ کا اپنا بچہ بیمار ہوا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ ہر ایک کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جیسے آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں. رائٹ، اپنے ہم عمر ہوں تو اپنے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، لوگوں کو کنسیڈر کریں گے ان کو کہ گویا جیسے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح اگر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کو اپنے والدین گویا کہ ہمارے یہ والدین ہوں. رائٹ، تو یہ جب جذبہ رحمت ہماری عام لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یقیناً ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک بہت اچھی ایسی سوسائٹی بن جائے گی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانی سکھائی ہے، اور پھر اس کے اندر رحمت اور برکت ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بیسک اخلاق میں سے ہے، دوسروں کے ساتھ رحمت اور مہربانی کرنا، اور یہ ہماری دین کا تقاضا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ورتھ کیا ہے، کیونکہ ہماری ورتھ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے مال کے ساتھ نہیں ہے، ہماری شکل و صورت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے حسب نسب کے ساتھ نہیں ہے. رائٹ، ہر انسان کی ورتھ جو ہے وہ اس کے اخلاق میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے یہ کیسا انداز ہے، یہ حکم سے زیادہ ایفیکٹو انداز ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو جیسا رویہ، جیسا سلوک ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا سلوک اور ویسا رویہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کریں. عمر میں یا مرتبے میں کسی اعتبار سے بھی کوئی اگر ہمارے سامنے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ہم مہربانی اور اچھا سلوک کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حقیقی خیر خواہ تھے تمام انسانوں کے،
وہ رحمت للعالمین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمپتھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کی. تو یہ ایک بہت بیوٹیفل واقعہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے. اگلی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ یہ تو انسانوں کے ساتھ رحمت کا حوالہ تھا، اور یہ اجنبی لوگ تھے بالکل، یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ قریش کے لوگ نہیں تھے، معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے، یہ یقیناً آپ کو ہسٹری میں مل جائے گا. لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، نہ ان کے قبیلے والے تھے، نہ ان کے شہر والے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی مہربانی اور کمپیشن کے ساتھ ٹریٹ کیا کہ انہوں نے خود، یعنی آپ سوچئے اجنبی تھے، 20 دن رہے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل اور بہت مہربان تھے، انتہائی نرم دل، رقیق، اور رحیم بہت مہربان. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ایک عام جنرل رویہ میں ایک آبزرویشن بتا رہی ہوں کہ دین والے عام طور پر کتنے سخت ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، رائٹ. اور دین پڑھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کے تو مسکراہٹ نہیں آتی. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جن کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں کبھی جاتی تھی. سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، اسمائلنگ فیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں آتی ہے. اور اگر آتی بھی ہے تو اس وقت جب کوئی ہمارا اپنا نظر آئے. اجنبیوں کو تو ہم اجنبی آنکھوں سے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی مسکراہٹ نہیں آتی، اور جب ہمارا اپنا ہی کوئی دل خوش ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم مسکراتے ہیں. تو یہ کیسی فالوئنگ ہے نا اپنے رسول کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے کا نمبر ہے 6009. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے مالک نے، اور ان سے ابھی، یہ مرد کا نام ہے سمیہ ہے، عام طور پر ہم خواتین کا نام دیکھتے ہیں سمیہ، لیکن یہ سمیین مولا ابی بکر ہیں یہ، اور ان سے ابی صالح السمان نے، ان سے ابو ہریرہ. تو اس پوری چین میں جو صحابی رسول ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قالا، انہوں نے فرمایا کہ بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص ایک رستے پر چل رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اس کو بہت شدید پیاس لگ گئی. فوجد بئرا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کو ایک کنواں مل گیا. فنزل فیہا، تو وہ اس کنویں میں اترا. فشربا، اس نے وہاں پانی پیا. ثم خرج، پھر وہ اس سے نکلا. فاذا کلب یلہث، جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے. یأکل الثرى من العطش، اور پیاس سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، یعنی پانی تو نہیں تھا، تو جو مٹی تھوڑی سی گیلی تھی وہاں پہ اس کو وہ لک کر رہا تھا. فقال رجل، تو اس شخص نے کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس نے کہا اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، وہی تکلیف پہنچی ہوگی پیاس سے جو مجھے پہنچی ہوئی تھی، ابھی مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں بہت تکلیف میں تھا، تو اس کو بھی ایسی ہی تکلیف ہو رہی ہے. فنزل البئر فملأ خفه، تو وہ پھر دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے جو ساکس تھا، اور اس زمانے میں ساکس جو تھے وہ لیدر کے ہوتے تھے، ہمارے والے کاٹن کے ساکس مت لائیے گا مائنڈ میں. اس نے اپنے ساکس کو بھرا پانی سے. ثم امسکہ بفیہ، اور اس ساکس کو اس نے منہ سے پکڑا، کیونکہ آف کورس ہاتھوں سے تو اس کو اوپر واپس چڑھ کے آنا تھا نا کنویں میں سے، اس کو اپنے منہ سے پکڑا، اور پھر فسق الکلب، باہر آیا اور اس نے کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اپریشیٹ کیا. فغفر لہ، اور اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قالو، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اجر ملے گا، ان کے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہونے کا اجر ہے؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر،
ہر در جگر رکھنے والے سے اچھا برتاؤ کرنے میں اجر ملے گا. رائٹ. تو اس حدیث میں بیسیکلی جانوروں کے ساتھ کمپیشن کا ذکر ہے، رحم کا ذکر ہے. اور یہاں اس حدیث سے جو ایک بہت ہی واضح طور پر جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ احسان اور رحم کا معاملہ کرنا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا عمل، کس کے ساتھ کیا گیا رحم کا سلوک ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے کتے کو پانی پلایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اپریشیٹ کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کو بخش بھی دیا گیا. ٹھیک ہے. اور جانوروں کا معاملہ انسانوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ بے زبان ہوتے ہیں، وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ پیاسے. یہاں بھی اس شخص نے جب اس کو لکھ کرتے ہوئے دیکھا گیلی مٹی کو تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پیاسا ہے. ٹھیک ہے، بغیر بتائے سمجھ گیا. تو رحم کا جب جذبہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، انسان اس کو پریکٹس کرتا رہتا ہے، اس کو سرفیس پہ رکھتا ہے، تو آپ کو بہت سارے لوگوں کی تو کیا، آپ کو جانوروں کی بھی نیڈ سمجھ آ جاتی ہیں کہ اس کو اب اس چیز کی ضرورت ہے. بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو. رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. رائٹ. تو نرمی ان کے ساتھ، ایسی کریچرز کے ساتھ جو کہ ہمیں بتا نہیں سکتے اپنی ضرورت، ان کے ساتھ کمپیشن اختیار کرنا، ایسا برتاؤ کرنا جو رحم پر بیسڈ ہے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخش دیا گیا. مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں جاتے تھے؟ دیہات کس کو کہتے ہیں؟ رورل ایریاز کو کہتے ہیں. سو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، جواب دیا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹیلوں تک جاتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیہات میں جانے کا ارادہ کیا، یعنی گاؤں میں، تو صدقے کے جانوروں میں سے ایک قاصد کو بھیجا، اور اس میں سے مجھے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی. اور پھر مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ سے ڈرنا اور نرمی کرنا، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما اور عیب دار کر دیتی ہے. رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انٹرینڈ اونٹنی بی بی عائشہ کو دی. اب چونکہ اونٹنی انٹرینڈ تھی تو خطرہ کیا تھا کہ وہ تنگ کرے گی. تو عام طور پر جو جانور تنگ کرتا ہے لوگ اس پر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو پہلے ہی اس بارے میں فرما دیا کہ دیکھو اس کے ساتھ نرمی کرنا. رائٹ. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. سیکنڈلی، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ایک تو اللہ سے ڈرنا اور نرمی کرنا. رائٹ. تو نرمی کرنے میں اللہ کا ڈر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مائنڈفل ہوتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو لازمی طور پر آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے. رائٹ. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما اور عیب دار کر دیتی ہے. تو نرم رویہ بیوٹیفل رویہ ہوگا. رائٹ. اور اگر رویے کے اندر نرمی نہ ہو، بیہیویئر کے اندر، ایٹیچیوڈ کے اندر نرمی نہ ہو، تو وہ رویہ، وہ ایٹیچیوڈ بدصورت ہو جاتا ہے. سملرلی، اگر کسی انسان کے اندر نرمی نہ ہو تو وہ بدصورت انسان ہے، اور کسی انسان کے اندر نرمی ہو تو وہ ایک خوبصورت انسان ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ خوبصورتی کا تعلق بہت زیادہ ظاہری چیز سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، جو اصل جذبہ ہے، اس سے تعلق ہے. تو ہمارا دین ہمیں چہروں کی خوبصورتی، جسموں کی خوبصورتی، بالوں کی خوبصورتی، ان سے اوپر اٹھا کر ہمیں رویوں کی خوبصورتی، ایٹیچیوڈ کی، بیہیویئر کی خوبصورتی، سلوک کی خوبصورتی کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. تو ہر وہ چیز جس میں نرمی نہیں ہوگی، یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے اپنے آپ کو نرمی کے اوپر موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی رویہ جو میں دوسروں کے ساتھ کر رہی ہوں انٹریکشنز میں، اگر وہ نرمی پر بیس نہیں ہے، رحم پر بیس نہیں ہے، تو پھر وہ بدصورت رویہ ہو جائے گا. اور بدصورتی ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اگلینس نہ ہمیں چیزوں میں اچھی لگتی ہے اور نہ ہی رویوں میں. رویوں میں کی اگلینس تو بہت ہی بری اگلینس ہوتی ہے، وہ تو بیئر ہی نہیں کی جاتی نا. انسان بیمار ہو جاتا ہے اگر رویے کی بدصورتی بہت دنوں تک دیکھ لے. رائٹ. تو اس حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمپیشن کے بارے میں بتایا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور موقع پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے اس کی پیٹھ سے لگ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر مناسب بوجھ سوار کرو اور انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ تو جانوروں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے حوالے سے انسٹرکشنز کیا ہیں کہ ان کے اوپر مناسب بوجھ لادا جائے، یعنی اگر بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں تو کنسیڈر کی جائے ان کی اسٹرینتھ سے زیادہ نہیں ان کے اوپر نہیں، اینڈ سیکنڈلی انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ معاویہ کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ایک اونٹ تھا جس کو دمون کہا جاتا تھا۔ جب لوگ ان سے وہ اونٹ ادھار مانگتے، یہ ادھار مانگنے کا کیا مطلب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو اپنے بہن بھائی کو کہ مجھے آج گاڑی کی ضرورت ہے تو پلیز ذرا مجھے اپنا گاڑی ڈرائیور بھیج دینا، تو اس زمانے میں ضرورت ہوتی ہوگی سواری کی تو لوگ دوسروں کے جانور بورو کرتے ہوں گے، تو جب ان سے لوگ اونٹ مانگنے کے لیے آتے تو ابو درداء ان کو اونٹ دیتے ہوئے کہتے کہ اونٹ پر اس طرح کے بوجھ کے علاوہ بوجھ نہ لادنا کیونکہ یہ زیادہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہ اپنے اونٹ کی کیپیسٹی جانتے تھے کہ یہ کتنا بوجھ لاد سکتا ہے تو لے سکتا ہے، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے پہلے، اور یہ اگین کمپیشن کا ایک اینگل ہے۔ جب حضرت ابو درداء کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے اے دمون، کل میرے رب کے یہاں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، میں نے تجھ پر وہی بوجھ لادا تھا جس کی تیرے اندر طاقت تھی۔ تو انہیں حساب کتاب کا خیال یقیناً آیا ہوگا، اب ان کی وفات کا وقت تو انہوں نے اپنے جانور کے لحاظ سے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جانور پر زیادہ بوجھ لادا جائے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جانوروں کے ساتھ کمپیشن یہ ہے کہ انہیں بھوکا نہ رکھا جائے، انہیں ان سے بہت ہارڈ ورک نہ کرایا جائے، ان کے اوپر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، انہیں باندھ کر نہ مارا جائے۔ ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے ایک مرغی کو کھڑا کر کے کچھ نشانے مار رہے ہیں، تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھا جائے اور پھر اس کو مارا جائے۔ ایون ہمارا دین کا اتنا پررحم ہے کہ سلاٹر کرتے ہوئے بھی جانور کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے سائیڈ کے اوپر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا، یعنی اس کے سامنے ہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تم نے پہلے کیوں نہ کیا، کیوں تم اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یعنی وہ جانور سینس کرتے ہیں کہ اب ہمیں سلاٹر ہونے جا رہے ہیں تو اس کے سامنے چھری تیز کر کے، یعنی اس کو ہراس نہ کیا جائے، اس کو ڈرایا نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو وہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر کتنی نرمی اور مہربانی ہے کہ جانوروں کو سلاٹر کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے بھی جو ہمیں ادب آداب بتائے گئے ہیں وہ پورے کمپیشن پر بیسڈ ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھری کو شارپ رکھا جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، رائٹ؟ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال، امام بخاری ابو الیمان سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ شعیب سے، وہ زہری سے، زہری کہتے ہیں ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قال، انہوں نے کہا، یہ نیریشن ابو ہریرہ نے کی کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ وقمنا معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ، تو ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی شخص، ایک عرابی نے کہا اور وہ نماز میں تھا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اس نے دعا کی نماز میں کہ اے اللہ مجھ پر رحم کیجئے اور محمد پر رحم کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ کیجئے، ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کریں۔ فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، قال للعرابی، انہوں نے اعرابی سے فرمایا، لقد حجرت واسعا، تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا،
युरीदु रहमत अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अल्लाह ताला की रहमत थी। यानी अल्लाह सुब्हानहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत तो हर चीज़ पर छाई हुई है, और अल्लाह ताला वासी और रहमा है, उसकी रहमत बहुत वसी है, अनलिमिटेड है, कोई इंतहा ही नहीं है, उसके पास हर चीज़ के ख़जाने हैं और उसके ख़जानों में कमी भी नहीं होती। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास रहमतों के इतने ख़जाने हैं, अनलिमिटेड रहमत है कि अल्लाह ताला सबको कितनी ही रहमत कर दे सब पर, वो रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट, और वो जिसको चाहे नवाजे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इस अराबी ने क्या कहा कि अल्लाह ताला मुझ पे रहम कीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कीजिए, और हमारे साथ किसी और पर रहम ना करें, राइट। अब यहाँ पर चूंकि ये अराबी देहाती था, कम समझ था, इल्म भी नहीं होगा, तो उसने क्या किया, दुआ करते हुए अपने आप को लिमिट कर दिया, या रसूल अल्लाह या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को उसने लिमिटेड कर दिया। तो अब ये एक ऐसी बात थी जिसकी इस्लाह जरूरी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरते ही उस देहाती की करेक्शन कर दी, और सहाबा कराम की भी लर्निंग हो गई यहाँ पर, क्या कि कोई भी इस देहाती की दुआ को फॉलो ना करे, राइट। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को अप्रूव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सहाबा कराम की दुआ है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया है, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रूवल है, वैलिड है वो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस देहाती की जो दुआ है वो अप्रूव नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस हदीस में जो हमें लर्निंग मिल रही है, जो जो चीज़ सीखने की है, वो नंबर 1 ये कि अल्लाह की वसी रहमत को हम महदूद ना करें। आप अपने लिए दुआ करें, आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, बहन भाइयों, खानदान, सारे मोमिनों को समेट लें, राइट। हर एक के लिए रहमत की दुआ मांगें, क्योंकि ये आप हर एक के लिए रहमत की दुआ मांग रही हैं तो क्योंकि आप जानती हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, राइट। सेकेंडली, अपने लिए दुआ करते हुए दूसरे अहले ईमान को शामिल कर लिया जाए, यानी सबके लिए दुआ मांग रहे हैं इंसान, ये क्या अल्लाह ताला सबके लिए दुआ, सबको इसमें शामिल कर लीजिए। और ये भी अगेन किसी इंसान के जो उसके अंदर जो जज्बा रहम है वो उसको इनेबल करता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रहम की दुआ करे सबके लिए। और कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुआ सिखाते हैं, इनफैक्ट मोमिनीन का जिक्र किया जाता है, ये आपको मसनून दुआ, कुरान मसनून दुआ में आपको मिल जाएगी दुआ, ये कुरान मजीद में आई है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं ईमान वालों का और उनकी एक दुआ का जिक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए हैं बख्श दीजिए। तो ये सिखाया गया है हमें इस दुआ के ज़रिए से कि हम अपने लिए भी अपने लिए भी बख्शिश मांग रहे हैं और उन लोगों के लिए बख्शिश मांग रहे हैं जो उनसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बोझ ना रखिए। ए हमारे रब, बेशक आप बहुत शफ़क़त करने वाले मेहरबान हैं, राइट। तो कुरान मजीद में अहले ईमान की दुआ बताई गई जिसमें वो अपने लिए भी बख्शिश मांग रहे हैं और अपने मोमिन भाइयों के लिए बख्शिश मांग रहे हैं, राइट। अब ये अराबी कौन था, एक और रिवायत में हमें मिलता है कि एक अराबी मस्जिद में आया और उसने दुआ की, और उसमें कुछ ज़रा से मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं कि ए अल्लाह, मुझे बख्श दीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दीजिए और हमारे साथ किसी और को मग़फ़िरत अता ना फरमाना। और ये दुआ करके वो मस्जिद के एक कोने में बैठकर यूरिनेट कर दिया उसने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी को गलत दुआ करने पर टोका, ठीक है। अच्छा, नोट कीजिएगा कि उसने अपने लिए दुआ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के लिए दुआ की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में उसने उनको भी इंक्लूड किया, बाकी सब लोगों को रहमत से निकाल दिया, ठीक है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहा था वो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस कहने को करेक्ट कर दिया क्योंकि उसका ये कहना दुरुस्त ना था, ठीक है। हालांकि रसूलुल्लाह के लिए तो दुआ हो रही थी, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि किसी भी बात की दुरुस्तगी या किसी भी बात के गलत होने का इन्हिसार इस पर नहीं है कि उसमें हमें क्या फायदा या क्या नुकसान है,
بلکہ اصولی طور پر کوئی بات دیکھی جائے گی کہ کوئی بات درست ہے یا غلط ہے. جی میں آ رہی ہوں. اچھا آپ نزاکت تمہیں مائک کو میوٹ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. لیٹ می میوٹ. اوکے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیے، ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو رحمت سے نکال رہے ہیں یا دوسروں کے لیے نام رحم نہیں مانگ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کسی کا نام لے کے خاص طور پر اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیجیے اور فلاں کو دیجیے لیکن اوروں کو مت دیجیے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بخل سے کام لینا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم نے ایک وسیع چیز کو ریسٹرکٹ کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ اس اعرابی کی دعا میں باقی لوگوں کے لیے بخل پایا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو بخل یا مائزرلینس پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جن کے اندر بخل نہیں ہوتا، جو اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں. رائٹ، اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے یا کسی خاص انسان کے لیے دعا مانگنی ہے وہ بھی نام لے کے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. باقیوں کو ہم اس سے مائنس نہیں کریں گے. بے شک آپ نام نہ لیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں سارے مومنین کو آپ یہ عطا کر دیجئے. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال سمپل مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا. مثلا جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے نا دعاؤں میں کہ جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو اور وہ بارش آپ کو ہارم پہنچا رہی ہو تو پھر آپ بارش کے رکنے کی دعا اس طرح نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اراؤنڈ برسا دیجئے، ہم پر نہ برسائیے. یعنی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں ضرورت ہے آپ وہاں برسا دیجئے. ٹھیک ہے، تو انسان چونکہ محدود ہے اور جب اس کی نالج کم ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، ایک ریسٹرکٹڈ انسان ہوتا ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. علم کے ساتھ جو ہے وہ وسعت آتی چلی جاتی ہے. جتنا زیادہ آپ جانتے جاتے ہیں خاص طور پر ڈیوائن نالج اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ کے اندر ایک ایکسپینشن آتی جاتی ہے. اور مومن تو ہوتا ہی وسیع النظر، وسیع الدل، وسیع الدماغ، وسیع ہاتھ بھی اس کا وسیع ہوتا ہے. رائٹ، ہر چیز اس کی کشادہ ہوتی ہے. رائٹ، تو یقیناً دعائیں ہم کریں گے، لیکن اس بارے میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو، اس کی عطا کو محدود نہ کیا جائے، کیونکہ بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں اس حدیث سے سیکھ رہے ہیں. اگلی حدیث ہے، بہت ہی بیوٹیفل حدیث ہے، یعنی کمپیشن کے حوالے سے سب سے زیادہ خوبصورت حدیث جو ایک جنرل ہمیں کانسیپٹ دیتی ہے ایمان والوں کے حوالے سے. اور میں نے اس حدیث کو بہت انجوائے کیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. حدیث 6011 حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشیر یقول. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے زکریا نے، ان سے عامر نے. عامر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. بیوٹیفل حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، تراحمہم رحم کرنے میں، کمپیشنیٹ ہونے میں، وتوادہم اور آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفہم اور ایک دوسرے سے شفقت اور نرمی میں. رائٹ، کس طرح پاؤ گے؟ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باڈی کی دی، ایک جسم کی دی. جسم کے میٹافر سے سمجھایا کہ مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا اظہار، محبت کا اظہار، نرمی کا اظہار کس طرح پتہ چلتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟
اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے اذا اشتکا عضواً، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں، کسی لم میں، کسی آرگن میں تکلیف ہو، تداعی لہ سائر جسدہ، تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بالسحری جاگ کر، وحمہ اور بخار میں مبتلا ہو کر. سارا جسم ساتھ دیتا ہے اس تکلیف میں اس کا، کیسے؟ جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر. اور ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ اگر کہیں دانت میں درد ہو، سر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی ہم سو نہیں پاتے، رائٹ. اور بہت دفعہ اگر سیویئر ہو پین تو فیورش بھی ہو جاتے ہیں، رائٹ. تو اتنا زبردست تعلق ہوتا ہے مومنین کا، جس طریقے سے جسم کا ایک عضو کا پورے جسم کے ساتھ تعلق ہے، یہی حال ایک مومن کا دوسرے مومن کے حوالے سے، کہ وہ ایمپتھی کرتا ہے، وہ کمپیشنیٹ ہوتا ہے، وہ نرمی کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے. اگر کسی ایک مومن کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے، جیسے باقی جسم کسی ایک لم میں تکلیف ہے یا آرگن میں تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نوٹ کیجئے گا، تر المؤمنین، المؤمنین، مؤمنین کون ہیں؟ اس سے مراد کامل ایمان والے لوگ ہیں. اور یہ بات غور سے سننے کی ہے. ایمان کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل وہ نہیں ہوتا جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے. تو ان ریالٹی یا ریئل مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، رائٹ. اور تراحم کا ورڈ ہے، تراحم رحم سے، کمپیشن. تباد کا ورڈ ہے، ود سے، محبت، تحابہ کے معنوں میں. اور تعاطف تلاطف کے معنی میں، یعنی لطف میں، نرمی میں. تو یہ ایک مومن کی صفات ہیں، یعنی بینگ کمپیشنیٹ یا ایک مومنانہ مزاج ہے. یہ بات یاد رہے گی آپ کو. بینگ کمپیشنیٹ مینس کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک مومنانہ مزاج ہے، نرم ہونا. تو وہ انسان جو صحیح معنوں میں مومن ہے، جس کا ایمان سچا ہے، جس کا ایمان درست ہے، اس کے اندر ایمان کی وجہ سے ایک لیول آف کمپیشن آ جاتا ہے ٹورڈز ادر فیلو بلیورز، دوسرے اہل ایمان کے لیے، رائٹ. دین کی وجہ سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ شفقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تکلیف میں کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے سختی کا معاملہ نہیں کرتے، نرمی سے کرتے ہیں، چاہے صلہ رحمی، چاہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا یا ان کے عام تعلقات ہو، چاہے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اور جسم کے مختلف اعضاء مختلف فنکشنز کرتے ہیں. کچھ وائٹل آرگنز ہوتے ہیں، کچھ صرف خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے آرگنز ہیں، لمس ہیں ہمارے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامک سوسائٹی میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں، رائٹ. اور ان کے اندر جو معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے 3 لفظ ہیں. اور میں جب اس کو پڑھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ رویہ تو کسی کا نظر ہی نہیں آتا ہے. عام طور پر کیا رویہ ہے لوگوں کا؟ مثلا آپ کو کسی کی شکل سے اگر لگ بھی رہا ہو کہ یہ پین میں، تکلیف میں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا. اور ایون بہن بھائیوں میں لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا، ہے نا. لوگوں کی مشکلات میں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی اپنی زندگی گزاریں. اور کتنا ہی اپنی اپنی زندگی کا کانسیپٹ ہو گیا نا کہ بس اپنی لائف گزارو، اپنی زندگی کو دیکھو، اور دوسرے کے لیے تو بالکل بھی نہ تڑپو. کیوں اپنے مزاج کو اور اپنے دل کو خراب کر رہے ہو، رائٹ. تو یہ جو طریقہ کار ہے زندگی کا، یہ ایک مومنانہ طریقہ کار نہیں ہے، رائٹ. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی، پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا اللہ کی رحمت وسیع ہے، رائٹ. یہ رحمت جب ایمان کی شکل میں انسانوں کو ملتی ہے تو وہ مومن بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیے مومن ایک وسیع انسان ہے، بہت ایکسپینڈڈ، وہ بہت ایکسپینڈ ہوا ہے، اس کا کام کرنے کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کا جذبہ رحم کو چینل کرنے کا پلیٹ فارم بہت وسیع ہے، رائٹ. اور وہ کیا ہے وہ پلیٹ فارم، اور وہ چینلنگ کیا ہے؟ نرمی، محبت، لطف و کرم. پھر وہ سارے مومنوں کے ساتھ اسی طرح کرتا. آپ دیکھیے کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں ایک مومن اپنے جذبہ رحم کو چینل کر رہا ہے ٹورڈز ادر بلیورز، رائٹ. تو آپ سوچئے کہ اس کا جذبہ رحم جتنا آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، استعمال کریں گے، اتنا ہی بڑھتا جائے گا. کتنی ایمپتھی ہوگی، اتنا ہی مائنڈفل ہوگا وہ.
یہ وسعت ایمان ہی عطا کر سکتا ہے. اور جب ایمان نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو انسان صرف اپنوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گروپ، اپنا ادارہ، ایون دین کی خدمت کرنے والے لوگ بھی صرف اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ نرمی محبت رکھتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ جو آؤٹ سائڈر ہے، جو خاندان سے باہر ہے، جو گھر سے باہر کا ہے، جو ادارے سے باہر کا ہے، وہ اس کمپیشن کا مستحق ہی نہیں ہے، چاہے وہ ایمان میں ان سے کہیں زیادہ ہو. اس دیہاتی کی طرح ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو، رائٹ. تو ایمان کی کمی ایک مائزر یا ایک لمیٹڈ سوچ دیتی ہے انسان کو، اور جب ایمان درست ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک ایکسپینشن ہوتی ہے. وہ اپنے جذبہ رحم کو یوٹیلائز کرتا ہے، چینل کرتا ہے ایک بہت لارج اسکیل پر ہر مومن کے ساتھ. وہ ان باؤنڈریز سے اوپر اٹھ جاتا ہے جو خاندان، کمیونٹی، سیم لینگویج، نسب سیم، یا سیم فائنینشیل اسٹیٹس، یا ان سب چیزوں سے وہ، یا سیم سٹی، سیم ویسینٹی، وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، رائٹ. دیہاتی کی طرح وہ ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، نہیں ہوتا اس دیہاتی کی طرح. لیکن جب ایمان کی کمی ہوتی ہے تو لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے. ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مومن کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتا ہے. لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں بڑی آئیڈیلسٹک باتیں کر رہی ہوں، لیکن میں بڑی ریئل باتیں کر رہی ہوں جو ان ریالٹی میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے. یہی ریئل ہے. یہ جو میرے اور آپ کی زندگیوں کے اراؤنڈ ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم بیہیو کرتے ہیں، یہ ریئل نہیں ہے، یہ فیک ہے، یہ سوڈو ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کرپٹڈ ہے، چیزیں ہیں ساری، رائٹ. دین کی اصل روح یہ رحم ہے، یہ کمپیشن ہے، رائٹ. اور اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے شروع کریں؟ اپنی ذات سے، اور پھر اپنے کلوزسٹ سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رائٹ. کیونکہ جب ایمان کی جتنی جتنی کمی ہوتی جاتی ہے انسان اپنے کلوزسٹ لوگوں سے اجنبی بنتا جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کا کسی کمپیشن کا اظہار نہیں کرتا ہے، رائٹ. اور رحمت کا مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کو کسی کی پرابلم نظر آتی ہے اور آپ اس کے لیے ایک جذبہ کمپیشن، ایمپتھی فیل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل میں ہے، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کی ریپو نہیں ہے، اجنبی ہے، یا بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. یہ بہت دفعہ کلوز لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو اپنے پرسنل معاملات میں اس طرح انٹرفیئرنس کی اجازت نہیں دی ہوتی ہے. دیٹس پاسبل. اور زیادہ تر معاملات میں یہی ہوتا ہے. پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مومنین کی ریالٹی ہے، مومنین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے اپلائی ہوگا. اس میں یہ ہے کہ یقیناً بہت دفعہ کسی کے معاملات میں ہمیں ان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے، ریپو نہیں ہوتی ہے، تیار نہیں ہوتا ہے وہ انسان، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہم کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو فیل کریں اور اس کے لیے دعا کریں. دعا جو ہے وہ بھی ہمارے کمپیشن کا ہی اظہار ہے، رائٹ. کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے جو بھی اس کا معاملہ ہے، آپ کو حقیقت تو آپ جانتے ہیں، آپ اس کے لیے آسانی کر دیں. اور ایک اور بے رحمی جو عام طور پر نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی کو جنرلی لوگ کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں نا، تو ان کو، اور کہہ بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ برملا، یا کہتے نہیں ہیں تو اپنے انداز سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا جس کی سزا ہے. اور بہت سے لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو سزا لگ رہی ہے. یہ بہت بڑی بے رحمی ہے. ایون اگر آپ کو یہ اندازہ بھی ہے تھوڑا سا بھی، اول تو اپنے آپ کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اسی پہ رکھتی ہوں کہ بندوں کے گناہوں کے لیے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے ان کا رب ہی کافی ہے. مجھے کسی کے گناہوں کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو کچھ لگا بھی ہے سلائڈ سے، آپ کو یہ بھی ہے کہ شاید یہ والی بات آپ کے دل میں شیطان اگر ڈالے بھی، تو آپ اس کو ہٹا کے یہ کہیے کہ بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے ان کا رب کافی ہے. اور آپ پھر کیا کیجئے، آپ اس انسان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانتی بندوں کے اعمال کو، بندوں کے اعمال کی خبر رکھنے کے لیے تو آپ ہی کافی ہیں، آپ ان کے رب ہیں. میں ان کے اچھے برے اعمال کو نہیں جانتی،
لیکن میں آپ کو سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ ان کے برے اعمالوں کے ان کے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیجئے، اور ان کے اچھے اعمال کا وسیلہ میں بناتی ہوں، آپ ان کے لیے رحمت کیجئے، جو بھی معاملہ ہے ان کا، جو بھی ان کے لیے بہتری ہے آپ ان کے لیے کر دیجئے۔ صحت کی دعا کرنی ہو آپ کو، ان کے دوسرے میٹر جو پتہ ہوں اس کی دعا کرنی، بچوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، نوکری نہ ہو وغیرہ، کوئی بھی جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ سے کے آگے۔ تو یہ جو چیز، یہ جو کمپیشن کے ساتھ دعا جب آپ کرتے ہیں کسی کے لیے، یہ بھی دراصل آپ کے جذبہ رحمت کا اظہار ہے۔ یعنی آپ فزیکلی تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اندر کسی کو بھی بھیج کر معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے اندر کا جذبہ رحم تڑپے گا تو تڑپنا ضرور چاہیے، آپ کنسرنڈ ہونے چاہیے، اور اس کنسرن میں کیا کریں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں سیڈ نہ ہو آپ دوسروں کے لیے، آپ اپنے آپ کو غم نہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے کتنا غم لگایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لگتا ہے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، رائٹ؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر جذبہ رحم ہو اور آپ کسی انسان کی تکلیف پر نہ تڑپیں، اور جب تڑپتے ہیں تو آپ لازمی طور پر دعا کرتے ہیں۔ اور یہ تراحم، تواد اور تلاطف ایک مسلمان معاشرے کے افراد کی کوالٹیز ہیں، اور ان کی انٹریکشن کی کوالٹی لیول ہے۔ جب یہ ہو تو آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں بازاروں میں، ریسٹورانٹس میں، یا پرائس ہائکنگ ہو، یا لو کوالٹی چیزیں، ہماری مرغیاں کھلانا، یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے میڈیسن کا پروفیشن جو ہے، یا لائرز جو ہیں، یا کوئی بھی پروفیشن ہو، وہ کمرشل نہیں ہو سکتا پھر، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہے، رائٹ؟ اور یہ تینوں چیزیں جو کہ ہمارے انسانوں کے دلوں سے اٹھ گئی ہیں، اس لیے جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نفسا نفسی کی، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، یا کہ ہر کوئی بھی طریقہ مل جائے دوسرے کے ایڈوانٹیج لینا یا اس کو چیٹ کرنا، یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاملے کے اندر یہ تراحم، تواد اور تلاطف نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ایمان، نہ صرف ایمان اپنا ریوائیو کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کوالٹیز کو بھی ریوائیو کرنا ہے۔ آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے مزید کمپیشن کے حوالے سے اگلی 2 حدیث کو، جو کہ ایک اور اینگل ہے کمپیشن کا یا کمپیشنیٹ ہونے کا، اور وہ کیا ہے کہ انوائرمنٹ کو یا دوسروں کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں جو عام طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کا حکم دیا ہے۔ تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھ رہے ہیں۔ ٹیک ہوم لیسن کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر دوسرے انسان کے حوالے سے کمپیشنیٹ ہونا ہے، نرمی، مہربانی اور محبت کا سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی یہی کوالٹیز بتائی ہیں، اور ان کے انٹریکشنز کی یہی کوالٹیز بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اندر جذبہ رحمت ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے خاص طور پر رحمت ہمیں عطا فرمائیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔